تشبیہ غیر تمثیلی وہ تشبیہ جس میں وجہ شبہ صرف ایک چیز ہو، جس میں وجہ شبہ یا کئی ہوں لیکن سب الگ الگ ہوں، لیکن سب گزشتہ مثالیں سب وصف واحد کے وجہ شبہ ہونے کی ہیں، اور ایک ہی کلام میں کئی اوصاف کا الگ الگ وجہ شبہ ہونا اس کی مثال یہ ہے۔ وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاءِ الْهُمُومِ لِيَبْتَلِيَ، اور رات کموج البحر سمندر کی موج کی طرح اس نے ڈھیلے کر دیے اپنے پردے علیہ مجھ پر، بِأَنْوَاءِ الْهُمُومِ مختلف قسم کے رنج و غم سے، تاکہ وہ آزمائے۔ اس شعر میں شاعر نے رات کو سمندر کی موجوں سے دو چیزوں میں تشبیہ دی ہے، ایک تاریکی میں، دوسرا خوف اور دہشت میں۔ پہلے کی طرف ارخا سدولہ سے اشارہ ہے اور دوسرے کی طرف بِأَنْوَاءِ الْهُمُوم کے ساتھ اشارہ ہے۔ سمجھ آئیے اس کی؟ یعنی تشبیہ غیر تمثیل وہ ہوتی ہے کہ جس میں وجہ شبہ ایک ہی چیز ہو یا وجہ شبہ کئی ہوں لیکن الگ الگ۔ ایک ہی مثال پیچھے اکثر مثالیں آپ نے پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی کر لیں، اور کئی کی مثال یہ والی ہے وَلَيْلٍ كَمَوْجِ الْبَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ، نمبر 1 ارخا سدولہ، نمبر 2 بِأَنْوَاءِ الْهُمُوم۔ ٹھیک ہے۔ تشبیہ تمثیل وہ تشبیہ جس میں متعدد اوصاف اس طرح وجہ شبہ بنائے جائیں کہ تشبیہ میں ان متعدد اوصاف کی مجموعی حالت مقصود ہو، افراد الگ الگ نہ ہو۔ اوپر کیا تھا کہ وجہ شبہ ایک ہے یا کئی ہیں لیکن الگ الگ ہیں، یہاں پہ الگ الگ نہیں ہوتے بلکہ ایک صورت ہوتی ہے، ایک صورت مجموعی حالت ہوتی ہے، جیسے کأن الہلال نون لجین غارقت فی صحیفۃ زرقاء، گویا چاند چاندی کا نون ہے۔ کہتے ہیں چاند ایسے لگتے ہیں جیسے نیلے ورق پہ چاندی کا نون بنایا گیا ہو، گویا چاند چاندی کا نون ہے جو کہ نیلے ورق میں ڈوبا ہوا ہے، جو کہ نیلے ورق میں۔ اس میں شاعر نے نیلے آسمان پر مانند قوس چمکتے ہوئے چاند کو نیلے ورق پر چاندی کے بنے ہوئے حرف نون سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں جو وجہ شبہ ہے نہ تو وہ امر واحد ہے نہ الگ الگ ہے، بلکہ ایک حالت، ایک مجموعی حالت ہے جس کا حاصل یہ ہے کسی سفید اور چمکدار چیز کا کسی نیلی چیز کے اندر پایا جانا، کسی نیلی چیز کے اندر۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آئی اس کی؟ اقسام با اعتبار افراد و ترکیب اور مشبہ اور مشبہ بھی۔ مشبہ اور مشبہ بھی کبھی خود کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب۔ اس اعتبار سے تشبیہ کی 4 صورتیں بن گئی ہیں۔ نمبر 1 مشبہ مشبہ بھی دونوں مفرد ہو، نمبر 2 دونوں مرکب ہو، نمبر 3 مشبہ مفرد ہو مشبہ بھی مرکب ہو، نمبر 4 مشبہ مرکب ہو اور مشبہ بھی مفرد ہو۔ جزاک اللہ۔ مرکب سے تشبیہ تمثیل والی ترکیب وہ لی جائے گی مراد۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے تشبیہ تمثیل کو مرکب اور مؤلف بھی کہتے ہیں۔ مرکب اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ مختصر سوالات میں آ سکتی ہیں۔ مرکب سے تشبیہ تمثیل والی مثال مراد ہے۔ تشبیہ تمثیل کو مرکب بھی کہتے ہیں، مؤلف بھی کہتے ہیں، اور تشبیہ غیر تمثیل کو مفرد اور مفرد کہہ دیا جاتا ہے، اور تشبیہ غیر تمثیل کے وجہ شبہ کو وجہ شبہ مفرد اور تشبیہ تمثیل کے وجہ شبہ کو وجہ شبہ مرکب کہتے ہیں۔ اقسام با اعتبار تعدد مشبہ مشبہ بھی بدون ترکیب۔ جب یہ ایسا ہوتا ہے ایک ہی جملے یا 2 جملے میں متعدد مشبہ اور مشبہ بھی مذکور ہوتے ہیں، اور تشبیہ غیر تمثیل اور تشبیہ مفرد کی صورت ہوتی ہے،
اس میں دو حالتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ پہلے جتنے مشبہ ہوں ان کا ذکر کیا جائے، پھر ترتیب کے ساتھ مشبہ بھی کا ذکر کیا جائے. اسے تشبیہ ملفوف کہتے ہیں. اسے تشبیہ. دوسری حالت یہ کہ پہلے سب مشبہ کا ذکر کر دیا جائے، بعد میں سب مشبہ بھی کا ذکر کیا جائے. اسے تشبیہ مفروق کہتے ہیں. اسے تشبیہ. پہلے کو ملفوف اس لیے کہتے ہیں کہ تمام مشبہ بھی ایک دوسرے سے متصل ہوتے ہیں، اور دوم کا مفروق اس لیے کہتے ہیں کہ ہر مشبہ بھی دوسرے سے الگ ہوتا ہے. ایک ہم نے پیچھے مثال پڑھی تھی. دیکھیں، انت کالبحر فی السماحۃ والشمس علوا والبدر فی الاشراق. آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مشبہ بھی دونوں ہیں، یعنی بدر اور اشراق. اچھا، یہ وجہ شبہ بھی ساتھ ہے. انت کالبحر فی السماحۃ والشمس والبدر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشبہ بھی ہے. اور انتا یہ مشبہ ہے. اچھا، یہ مثال اس کی نہیں بنتی. اس میں بس یہ ہے، ملفوف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے یا کئی جملے ہیں، اس میں وجہ مشبہ بھی زیادہ ہے، مشبہ بھی زیادہ ہے. اگر ترتیب کے ساتھ مشبہ آیا، اس کا ساتھ ہی مشبہ بھی آیا، پھر دوسرا مشبہ آیا، اس کے ساتھ مشبہ بھی آیا، تو اس کو تشبیہ ملفوف کہتے ہیں. اور اگر ایسے ہوا پہلے سب مشبہ کا ذکر، بعد میں سب کے مشبہ بھی کا تذکرہ، تو اس کو تشبیہ مفروق کہتے ہیں. اس کو تشبیہ. آج کے سبق کی سمجھ آئی آپ کو؟